السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ آج کا پروگرام ہم یورپ، جرمنی، انگلینڈ اس بارے میں کریں گے کہ جو لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کیا مسائل ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جرمنی واپس کیوں آ رہے ہیں جو جرمنی سے شفٹ ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جرمنی سے جو لوگ زیادہ گئے تھے یا یورپ سے گئے تھے ان میں جو اکثر تھے وہ وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور، اور وہاں پہ ان کا روزگار اچھا چل رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے یہ مشکل آ گئی کہ ٹیکسی نہیں چلا سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ٹیکسی کا لائسنس ہے وہ کیوں نہیں مل رہا۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے جو سامنے آئی ہے کہ انگلش ٹیسٹ وہاں پہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ آ گیا جس کو کہتے ہیں سروپ ٹیسٹ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کوئی 35 سوال ہیں اور 45 منٹ میں آپ نے وہ ٹیسٹ دینا ہے۔ اب مجھے جو لوگ ملے ہیں وہ 60 سال سے اوپر ہیں، کوئی 55 سال کا ہے، ان کے لیے اس طرح کے ٹیسٹ دینے بڑے مشکل ہے۔ انگلش کا تو چلو کر لیتے ہیں لوگ، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ ٹیکسی چلانا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں ان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اکثریت جو ہے، یہ نہیں کہ لندن میں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ملیں گے۔ آپ امریکہ، نیو یارک چلے جائیں، آپ یہاں جرمنی آ جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ٹیکسی ڈرائیور ہر طرف آپ کو پاکستانی ملتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پرابلم کہ اس میں ایک اور مسئلہ آیا کہ لندن جو لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں ان کے لیے الیکٹرک گاڑیاں آئندہ اس کے لیے بھی شرط رکھی جا رہی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں 30-40 ہزار کی گاڑی لیں گے اور پھر کہیں سے یہ اس طرح کے ٹیسٹ پاس نہیں ہو رہے، تو ایک اور وہاں پہ جو لندن میں مسئلہ آیا ہوا وہ ہے گھروں کے کرائے بہت زیادہ ہو گئے، گھر بھی نہیں ملتے۔ جو لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں خاص کر لندن میں، 2 لوگ صرف وہاں پہ اب میرا خیال ہے کہ آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک تو جن کے پاس اپنے گھر ہیں، دوسرے وہ ہے جو کونسل کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، جو تیسرے ہیں ان کے لیے آہستہ آہستہ وہاں پہ مشکلات کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک لمٹ ہے وہاں جو بھی بینیفٹ سسٹم ہے کہ آپ کا کرایہ کم ہو جاتا ہے، چھوٹا گھر لینا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب چھوٹے گھروں میں رہنا پڑے کتنی مشکلات ہے، کوئی آ گیا کوئی چلا گیا، بچے بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے پچھلے دنوں لوگوں نے کہا کہ ہم جرمنی واپس جا رہے، جو جرمنی سے گئے تھے، تو جب میں نے جرمنی پہ نظر ڈالی تو یہاں پہ کچھ بہتر زندگی ہے انگلینڈ کے مقابلے میں۔ وہ اس طرح، ایک تو یہاں کا میڈیکل سسٹم انگلینڈ کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، فاسٹ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کہ آپ کو جو لوگ وہاں پہ فرض کرے ٹیکسی کی وجہ سے پریشان ہیں، جرمنی میں انہوں نے اب یہ جو روڈ کا ٹیسٹ تھا وہ ختم کر دیا۔ آپ نے آنا، پولیس رپورٹ آپ کو چاہیے، وہ 13 یورو لیں گے، اور آپ نے 60 ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا ہے، وہ کوئی 150 یورو اس کی ایرو جو ہے وہ فیس ہے، اور کوئی 30-35-40 ایرو میرا خیال ہے کہ ٹیکسی کا جو آپ نے یہاں لائسنس لینا ہے اس کی فیس ہے۔ تو یہاں پہ آتے ہی آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں۔ اوبر بھی ہے فرینکفرٹ کے ایریے میں، جو لوگ ہیمبرگ، برلن ادھر ادھر رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کام کا کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اگر آپ وہاں انگلینڈ میں کسی وجہ سے لندن میں ٹیکسی نہیں چلا سکتے تو آپ کو کوئی کام نہیں ملتا، مزدوری کی بڑی بری حالت ہے وہاں پہ، کوئی پے بھی نہیں اتنی۔ اور پھر جرمنی میں نے دیکھا کہ زیادہ لوگ خوشحال بھی ہیں، اور وہاں جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں وہ بزی بھی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ کافی ٹائم بھی ہے لوگوں کے پاس۔ اور اس میں جو فرق میں نے جرمنی اور انگلینڈ کے اپنے پاکستانیوں کی بات کر رہا، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بہرحال انگلینڈ میں ہی ہیں، جرمنی میں زیادہ گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، دیہات کے لوگ ہیں اکثریت جو ہے، اور ان کے مسائل بھی اسی طرح کے ہی ہے، کیونکہ ایک وقت لگتا ہے جو کچھ بھی کسی معاشرے میں آتے ہیں
पहली नस्ल तो नहीं वो सीख पाती और ना सीख भी नहीं पाई इतना। नई नस्ल जो है वो काफ़ी बेहतर जा रही है। इसके मुकाबले में इंग्लैंड में क्योंकि वही लोग ज़्यादा आए हुए हैं जो तालीम याफ्ता है, आपको वहाँ पे लंदन में या कहीं भी जो लोग मिलते हैं वो खुद भी पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। वो सिस्टम ही फिर चेंज हो जाता है, स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म और बड़ा वो किसी भी जगह पे महफ़िल पे चले जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं मुख्तलिफ़ जगह पे जाता है, मगर यहाँ भी आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आ रही है, वक़्त लगता है। जिस तरह आज तक पाकिस्तानी कौम जिस तरह हम कहते हैं कि 100 साल पीछे है, यही हालात समझ लें। यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है इंग्लैंड के मुकाबले में और अब जो नई नस्ल है वो तालीम में भी काफ़ी बेहतर जा रही जर्मनी में भी। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई कि सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अब जो तो बच्चे इंग्लैंड में पढ़ लिख के हैं वो तो रहेंगे इंग्लैंड, उनको तो इनकम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने टैक्सी भी नहीं चलानी, उन्होंने अपना कोई बिज़नेस करना है या आईटी में है या डॉक्टर है या वकील है, बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे वो चल रहे हैं। जर्मनी में भी जो नई नस्ल है बड़ी तरक्की कर रही है और नई नस्ल जो है मैंने उसमें देखा है कि वो बिल्कुल बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी गुजारते हैं, उनका रहन-सहन, बोलने का तरीका बहुत बेहतर है जो उससे पहले लोग आए थे यहाँ पे उनसे। अब लोग मुझे पूछते हैं कि जनाब क्या किया जाए जब 60 साल की उम्र के बाद भी हम टैक्सी का मसला बन गया है, इंग्लैंड में चला नहीं सकते, लंदन में हमारे से ये टेस्ट पास नहीं होते। फिर आपको पता है कि लंदन में टैक्सी चलाना इतना आसान भी नहीं रहा, आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी मुश्किलात बढ़ती जा रही। टेस्ट तो उन्होंने ऐसे डाले हुए जैसे किसी ने प्लेन लेके उड़ाना है, कोई पायलट बनना है। मुझे कइयों ने कहा कि इस पे प्रोग्राम करे कि चलानी तो उसने टैक्सी है। तो ये हुआ ये है कि जो चीज़ें दुनिया में आसान होती हैं वो इंग्लैंड में मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पे जर्मनी में उन्होंने ईज़ी कर दी टैक्सी, इंग्लैंड में लंदन में उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि कभी कोई टेस्ट ले आते हैं, कभी कोई टेस्ट ले आते हैं। आजकल हर एक के मोबाइल में एक ऐप है, आप बड़ी ईज़ी अगर किसी को लंदन हो कहीं भी टैक्सी चलानी है तो मेरा ख़्याल कोई इतना मसला नहीं है। नॉर्मल तो ये आसान करना चाहिए मगर वहाँ एक जो मेयर हैं उनके लिए भी लोग आवाज़ उठाते रहते हैं कि लोग उनसे खुश नहीं हैं, ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तानी और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसे कवानीन टैक्सी ड्राइवरों के लिए और दूसरे लोगों के लिए बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। शायद गोरे खुश होते हों, गोरे हैप्पी हो और ये भी वजह हो सकती है। बहरहाल मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, इख्तिलाफ़ राय का हक़ तो हर एक के पास है। तो जनाब इसमें जो रिज़ल्ट मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि मुझे यहाँ जर्मनी में जो लोग मिले वो वापस इसी वजह से आ रहे हैं कि यहाँ रोज़गार जो है वो बेहतर हो रहा है और लोगों को रोज़गार के मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। इंग्लैंड की निस्बत यहाँ पे बेहतर है और जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, आजकल तो वैसे ही ये प्रॉपर्टी का मसला बना हुआ है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई जा रहा है और बैंक जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पे भी कर्ज़े नहीं दे रहे, इंग्लैंड में भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता नहीं कि अगले 6 माह में, साल में प्रॉपर्टी अगर और डाउन हो जाती है या तो आपके पास 50% कम से कम रकम और डाउन पेमेंट करने के लिए तो फिर बड़ा आसानी के साथ कर्ज़ा मिल जाता है। नहीं तो 20% कम से कम जर्मनी में होना चाहिए, 20%। तो ये फ़र्क पड़ा है इंग्लैंड और जर्मनी की ज़िंदगी में, जो मैंने आपको बताया। अगर आप देखते हैं कि इंग्लैंड में आप सेट नहीं हो पा रहे, लंदन में बच्चे बड़े हो गए हैं, मियाँ-बीवी रह गए हैं, उनको रहने का मसला है, मेडिकल का मसला है या और मसाइल है, तो आप जर्मनी वापस आके यहाँ पे दोबारा अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। वो जिस तरह अखबार में इश्तिहार पाकिस्तान में आता था कि वापस आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो जर्मन नेशनल हैं, उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जब मर्ज़ी आ जाए और जब मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे, क्योंकि इंग्लैंड में जाना तो अब मुश्किल है जो जर्मन में रहते हैं, लेकिन जो जर्मन से वहाँ गए हुए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो इस वक़्त हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक जो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर में जर्मनी में जिनसे मुलाकात हुई, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियाँ फौरी तौर पर आपको काम मिल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
ایک چیز کا ذہن میں رکھے کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے، وہ جرمنی کا لینا پڑتا ہے، اور پھر آپ یہاں پہ ٹیکسی کا لے سکتے ہیں لائسنس۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی انگلینڈ سے یہاں شفٹ ہوتے، وہ جب تک جرمنی میں انمیلڈنگ نہیں کرائیں گے اس وقت تک وہ 3 ماہ کے لیے گاڑی چلا سکتے۔ جب یہاں پہ انمیلڈنگ کرا لیں گے تو 6 ماہ میں انہیں جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح انگلینڈ میں بھی، کیونکہ یہ یورپین یونین سے علیحدگی کے بعد حالات یہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ ڈرائیونگ کرتے پکڑے گے تو ایک جرمنی کے لاء کے مطابق 1 سال جیل یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ جو لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں تو وہ گرین پیپر بھی جو انشورنس کا ہے، فزیشنم کا ہے، ادھر سے جائیں ادھر سے آئیں، وہ اپنی گاڑی میں رکھے۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ وہ پیپر نہیں تھا تو وہ گاڑی اٹھا کے لے کے جانے لگے تھے، پھر قدرتی مل گیا اور واٹس ایپ پہ منگوا کے وہ پولیس والے کو دکھایا، کوئی 2 گھنٹے کافی ٹائم ضائع ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ڈیزل گاڑیاں جو لندن آپ جاتی ہیں انہیں آن لائن جا کے رجسٹر کرے، کوئی بھی گاڑی ہے، پیٹرول بھی، اور ورنہ آپ کو وہ بھی لیٹر میٹر آتے رہیں گے، بعد میں پھر آپ کلیئر کریں گے ان کو کہ آپ کی گاڑی میں کٹ کون سا ہے، یورو 5 ہے 6 ہے، یہ بارہ انہیں آپ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور بھی معلوماتی پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ چیک کریں ہماری ویڈیو آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔